أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مکرم حاضرین، معزز سامعین، آج جو حدیث شریف ہم پڑھ رہے ہیں یہ صحیح مسلم شریف کی ہے، اور اس کو روایت کرنے والے صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص کسی ہدایت کی طرف، اچھے کام کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے. آج کی یہ حدیث دعوت دین کے فائدے کیا ہیں، اچھائی کی طرف بلانے کے فائدے کیا ہیں، اور برائی کی طرف بلانے کا نقصان کیا ہوتا ہے، اس کو اس حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے. تو دیکھیے دعوت حق کی برکتیں کیا ہوتی ہے. فرمایا من دعا الی ہدی، اگر کوئی شخص کسی کو ہدایت کی طرف، اچھائی کی طرف، خیر کی طرف بلاتا ہے تو کان لہ من الاجر، تو بلانے والے کو اتنا ہی ثواب دیا جاتا ہے جتنا کہ اس کی دعوت پر لوگ عمل کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی کو نماز کو اگر کوئی شخص آ رہا ہے، جیسے آپ نماز کو آ رہے تھے، نماز کو آتے آتے آپ گھر میں آواز دے دیے بیٹا چلو نماز کو جا رہا ہوں آپ بھی آ جاؤ، تو آپ کو بولنے سے آپ کا بچہ بھی نماز کو آیا، آپ کا پوترا بھی نماز کو آیا. آپ آواز دیے، گھر میں عورتیں بھی نماز پڑھنے کے لیے تیاری شروع کر دی. اب آپ مسجد میں آپ آ رہے ہیں، عصر کی نماز آپ نے تنہا ادا کی، راستے میں اگر کوئی ملا اس کو بھی کہیں چلے نماز کی طرف، تو آپ کے کہنے پر 10 لوگ اگر نماز ادا کر رہے ہیں تو صرف آپ کو ایک نماز پڑھنے کا ثواب نہیں ہے، 10 لوگوں کی نمازوں کا ثواب آپ کو اکیلے کو دیا جائے گا. اور پھر حضور علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ کہ لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، اب بچہ نماز پڑھا تو بیٹے کی نیکی میں سے کچھ نکال کے باپ کو دیں گے، یا آپ جب مسجد کو آ رہے تھے آپ کا ایک دوست آپ کو راستے میں دکھا، آپ اس کو مسجد میں بلا کر لا لیے، وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کی نماز میں سے کچھ ثواب نکال کر اس داعی کو، دعوت دینے والے کو دیا جائے گا؟ کہا نہیں، یہ وہ کرے گا جس کے خزانے میں کچھ کمی ہو. اللہ کے خزانے میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اگر آپ کی دعوت دینے پر 1,00,000 آدمی بھی آ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو 1,00,000 آدمیوں کی نمازوں کا ثواب اس ایک دعوت دینے والے کو دیا جاتا ہے. اسی لیے نیکی کے کاموں میں ترغیب دلانا چاہیے، لوگوں کو نیکی کی طرف رغبت دلانا. یہ ایسا کام ہے کہ جتنے لوگ اس کے بعد وہ عمل کرتے جائیں گے اس کا ثواب اس دعوت دینے والے کو ملتا رہے گا. آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی ہم یہ پڑھ رہے ہیں، آج جو ہم حدیث شریف پڑھ رہے ہیں یہ صحیح مسلم کی ہے، جس کو زجاجۃ المصابیح میں حضرت محدث دکن نے نقل کیا. صحیح مسلم کتنے سالوں سے پڑھی جا رہی ہے، کتنی صدیوں سے پڑھی جا رہی ہے. بخاری کتنے سالوں سے پڑھی جا رہی ہے. تو جتنے لوگ اس کتاب کو پڑھتے جائیں گے، جتنے مدرسوں میں طلباء یہ حدیث جب پڑھتے جائیں گے، یہ سارا ثواب اس محدث کو پہنچ رہا ہے.
وہ تو چلے گئے اپنی اپنی قبروں میں آرام فرما ہیں، لیکن جب تک لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہاں مسجد میں پارے رکھے ہوئے ہیں، قرآن کریم کے نسخے کوئی لا کر رکھ دیا، کوئی بیچ لا کر رکھا کہ اس کے اوپر کوئی بیٹھے اور یہاں پر ذکر کرے، اس پر تسبیح رکھی ہوئی ہے یا جو بھی چیزیں رکھی ہوئی ہے یا جانماز یہاں بچھی ہوئی ہے، تو یاد رکھیے جب تک لوگ اس سے پڑھتے رہیں گے وہ رکھنے والے کو بھی ثواب ہے، وہ لکھنے والے کو بھی ثواب ہے، وہ چھاپنے والے کو بھی ثواب ہے۔ جو غرض کے ہم سوچ نہیں سکتے کہ اللہ تعالی ہم کو کس کس جگہ سے نواز رہا ہے، عطا کروا رہا ہے۔ تو اسی لیے یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ انسان کے لیے اس کے دل میں، مسلمان کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں خود سیدھے راستے پہ نہ چلوں بلکہ دوسروں کو بھی سیدھے راستے پر چلوں۔ میں جس طرح مجھے فائدہ ہوا ہے دوسروں کو بھی فائدہ ہو، میں جس طرح ہدایت کے راستے پر آیا ہوں دوسروں کو بھی یہ ہدایت کا راستہ ملے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، تو ہر ایک کام میں جتنی دعوت دینے والا جتنی دعوت دیتا ہے، آج یہاں درس حدیث ہے کہ جس نے بورڈ پر یہ لکھا کہ آج درس حدیث ہوگا، جتنے لوگ اس کو پڑھ کے رکیں گے لکھنے والے کو اس کا ثواب ہے، کیونکہ وہ داعی ہے، وہ بلانے والا، برابر اس کو اس کا ثواب ضرور ملتا ہے۔ اور چاہے ایک آدمی آؤ یا 1,00,000 آدمی آؤ، اللہ تعالیٰ برابر اس کا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے۔ ہدایت تو یہ قاعدہ ہے کہ ایک استاد بھی کوئی اپنے طلبہ کو تیار کر دیا، وہ طلبہ کو پڑھایا، وہ تو انتقال کر گیا، لیکن اس کا علم اس کے شاگردوں میں رہا، تو جتنا عمل اس کے شاگرد کرتے رہے اس کا سارا ثواب اس کے استاد کو ملتا۔ پھر ان شاگردوں کے شاگرد پیدا ہوئے، پھر ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد، قیامت تک جتنے پیدا ہوتے جائیں گے ان سابوں کا ثواب اس پہلے والے کو دیا جائے گا۔ اسی لیے ہمارے علماء نے فرمایا ہے پوری دنیا مل کر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نیکیوں کی برابری نہیں کر سکتی۔ حضور کے ثواب کی کون برابری کر سکتا ہے؟ کیوں؟ کیسے کہ آج دنیا میں آپ عصر کی نماز پڑھی گئی، جہاں جہاں یہ عصر کی نماز پڑھی گئی اور پوری دنیا میں جتنی نمازیں اب پڑھی جا رہی ہے، 1 کروڑ 10 کروڑ کتنے ارب خرب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ساری دنیا کے مسلمان جتنے نماز ادا کیے وہ سب کا ثواب حضور علیہ السلام کو پہنچتا ہے۔ کیوں؟ کہ نماز کی طرف آپ نے بلایا۔ تو حضور علیہ السلام کے لیے جو ثواب ہے ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کس قدر ثواب دیا جائے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا آپ کے کہنے پر صحابہ نے عمل کیا، تو حضور کی اپنی نیکیاں تو اپنی نیکیاں ہیں، صحابہ کو جتنی نیکیاں دی گئی ہے ان میں کی ہر نیکی کے اندر حضور کا ثواب شامل ہے، کیونکہ صحابہ اپنی طرف سے نہیں کیے، نبی کے بتانے سے کیے۔ اور پھر صحابہ کی نیکی کا حال یہ ہے، بخاری شریف میں ہے کہ اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، تقریباً 3.5 کلومیٹر کا پہاڑ ہے، اتنا بڑا پہاڑ، اونچا، اتنا بڑا پہاڑ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کس کے پاس اتنا سونا ہوگا؟ احد پہاڑ کے برابر سونا۔ اگر کوئی شخص اتنا دولت مند بن جائے کہ احد پہاڑ کے برابر اس کے پاس سونا آ گیا، اچھا پھر سونا اتنا آ گئے، آنے کے بعد دل بھی ہونا نہ اتنا خرچ کرنے کے لیے، خیرات کرنے کے لیے، کون کرے گا؟ کیونکہ جتنا آتا ہے اتنی محبت بھی دل میں بیٹھتی ہے۔ جس کے پاس تھوڑا بہت پیسہ رہتا ہے انہیں آسانی سے خرچہ کر دیتا ہے، لیکن جب جو جمع کے رکھتا ہے تو پیسہ جماتا ہے تو محبت بھی جمتے رہتی ہے، اس کو اور کیسا ڈبل کروں، اور کیسے بڑھاؤں۔ الذی جمع مالا وعددہ، جمع کر کے رکھتا ہے، گن کے رکھتا ہے، اب اتنے ہو گئے، اس کو یہ 2 ہے تو 4 کیسے کروں، 4 کو 8 کیسے کروں، 8 کو 10 کیسے کروں۔ پھر اگر ذرا بھی اس میں خرچ کر دیا جائے تو پھر اس کے کیلکولیشن میں فرق آ جائے گا۔
اسی لیے ایسے لوگ جو اس طرح سے مال کی محبت دل میں بسا کر رکھتے ہیں اور خرچ 1 روپیہ بھی خرچ پیسے رہتے ہوئے بھی بخیل رہتا ہے، کروڑ پتی ہونے کے باوجود بھی بخیل رہتا ہے۔ ایک کسی عام آدمی کے گھر میں آپ جائیں 2 منٹ میں لا کر چائے پانی کچھ پیش کرتا ہے، وہ اتنا بڑا پیسہ والا ہوتا ہے، اس کے پاس جائیے گئے تک بھی کچھ پانی بھی نہیں پوچھتا ہو، اٹھتے وقت اخلاقاً جب پوچھتا ہے نہیں کچھ ٹھنڈا گرم لینا تھا، نہیں شکریہ، آپ نکل جاتے۔ اٹھتے وقت پوچھے تو کون ہاں پیتا ہوں بول کے تو کوئی بیٹھتا نہیں اس کو۔ تو یہ ہے کہ یہ کیوں کہ پیسہ جمع کرتے 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 اس کی محبت اس طرح بیٹھ جاتی ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ ذرا بھی اس میں سے کم کروں گا تو پھر یہ مجھے ترقی میں رکاوٹ ہوگی۔ اسی لیے ایسے لوگ کروڑوں روپیہ رہنے کے باوجود حج نہیں کر کے رہتے ہیں۔ حج ایک اسلامی فریضہ ہے، نہیں حج کے لیے جاؤں گا تو 4-5 لاکھ روپے نکل جائیں گے، 4-5 لاکھ روپے سے پھرا کے نکال لیا تو یہ 5 لاکھ جا کے 6 لاکھ ہو سکتے ہیں، 6 لاکھ پر 8 لاکھ کر سکتا ہوں میں، اگر یہ چلے گئے تو اتنا فائدہ میرا رک سکتا ہے۔ اسی حساب کتاب میں اگر موت آ جائے تو ایک فرض کو چھوڑ کر دنیا سے جانے والا وہ قرار رکھتا ہے۔ تو یہ کہ پیسہ کمانا برا نہیں ہے، کاروبار کرنا برا نہیں ہے، جتنا کرنا ہے کیجئے، جتنا کمانا ہے کیجئے، لیکن جو کچھ ہے دنیا ہے، جو کچھ ہے پیسہ ہے، اور آخرت سے بالکل غافل ہو کے رہنا یہ برا ہے، ورنہ کمانا کوئی برا نہیں ہے، کمایا جا سکتا ہے۔ تو غرض کہ میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ جو لوگ نیکی کا کام کرتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، تو وہ ثواب صرف ان کے حد تک نہیں ہے، اس کے بعد سب کو دیا جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بات کہی کہ جو صحابہ کی جو نیکی اتنی درجہ اہمیت رکھتی ہے کہ فرمایا کہ احد پہاڑ کے برابر اگر کسی کے پاس سونا ہے اور جا کے اس کو خیرات کر رہا ہے، بتائیے پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تو کتنا ثواب ملے گا، اندازہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا اگر احد پہاڑ کے برابر سونا تم میں سے کوئی خیرات کرے اور میرا صحابی ایک مٹھی جو لا کر خیرات کر دے، یا ایک سا یا آدھا سا جو لا کر خیرات کر دے، اتنے سے مٹھی بھر، 2 مٹھی یا 1 ماپ چاول یا گیہوں لا کر وہ خیرات کر رہے ہیں، اور دوسرا مسلمان پہاڑ پر سونا لے کر آیا ہے، فرمایا اس کی مٹھی بھر خیرات کرنا تم پہاڑوں برابر ثواب سونا خیرات کر کے بھی وہ نہیں پا سکتے جتنا مٹھی بھر کے دے کے وہ پاتے ہیں۔ ان کی نیکیاں اتنی اعلیٰ درجے کی ہیں، لیکن فرمایا گیا کہ جو جتنی نیکیاں، یہ ایک صحابی کی ایک نیکی کا حال یہ ہے کہ جو دوسرا پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر کے نہیں پا سکتا۔ اب یہ سارے صحابہ ان کی ایک نیکی اس درجے کی ہے تو سارے صحابہ کی کتنی نیکیاں ہوں گی، ان کی کتنی عبادتیں ہوں گی، ان کی تمام نیکیاں اور ان کے تمام نیک اعمال، یہ سب کا سب ثواب کس کو ملتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے۔ کیوں؟ صحابہ کو طریقہ کس نے بتایا؟ ان کو قرآن پڑھنا کس نے سکھایا؟ دین کی طرف بلایا کس نے؟ نماز سکھایا کس نے؟ یہ سارے چیز آپ ہی سے سیکھے۔ پھر حضور کو سارے اپنا ثواب ہے، سارے اہل بیت کا ثواب بھی حضور کو، کیونکہ انہی سے لکھا، تمام صحابہ کا ثواب بھی حضور ہی کو ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد صحابہ سے تابعین نے سیکھا، اب صحابہ کا اور تابعین کا ثواب کس کو ملتا ہے؟ تابعین نے جتنا بھی نیکیاں کی ہے وہ ثواب ان کا ان کو بھی اور صحابہ کو بھی ملتا ہے، اور صحابہ اور تابعین سب کا ثواب حضور کو دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آئے تابعین کے بعد تبع تابعین آئے، ان کا ثواب ان کو بھی ہے، تابعی کو بھی، صحابی کو بھی، اور پھر یہ سب کا ثواب حضور کو دیا جاتا ہے۔ ایسے سلسلہ چلتا جائے گا۔ آج بھی ہم جو یہ بیٹھ کر کچھ پڑھ رہے ہیں یا قرآن کی تلاوت کریں یا ذکر کریں، تو دنیا میں جتنا یہ کیا جا رہا ہے، میں اگر کچھ پڑھ رہا ہوں آج قرآن کی تلاوت کرنے کے میں قابل ہوں، پڑھ رہا ہوں، تو صرف پڑھنے والے کو ثواب نہیں ہے، اس کا ثواب میرے استاد کو بھی ملے گا۔ وہ زندہ ہو کے قبر میں چلا جائے، ثواب تو برابر اس کو ملے گا۔ پھر میرا ثواب ان کو بھی دیا جا رہا ہے، مجھے بھی دیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد میرا اور میرے استاد کا
جتنا ثواب ہے وہ ان کے دادا استاد کو ملے گا، میرے دادا استاد کو دیا جائے، پھر ان کا پوروں کا پردادا کے استاد کو، یہ پورا سلسلہ اتنا اب حساب کرتے ہوئے جائیے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کے صحابہ کا کتنا ثواب ہوگا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ جتنی نیکیاں اور جتنے دین کے احکام انہوں نے پھیلائے انہی کے ذریعے سے ملی ہے، انہوں نے پھیلایا، تو جس ملک والے عمل کر رہے ہیں وہ سارا ثواب ان کو، پھر حضور کا ثواب تو کیا اندازہ کیا جائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ أي غَيْرَ مَقْطُوعٍ، آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں، ختم ہونے والا ہے ہی نہیں، ہمیشہ وہ سلسلہ جاری ہے، یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اسی لیے کوئی نیکی کی دعوت دیتا ہے، اچھائی کی طرف بلاتا ہے تو اس کا ثواب کس کے لیے ہے؟ دعوت دینے والے کے لیے بھی ہے، اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سبوں کا ثواب اس کو دیا جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ وَمَن دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، اگر کوئی شخص کسی برائی کی طرف، کسی گمراہی کی طرف لوگوں کو بلا بلا کر لے جا رہا ہے تو وہ تو غلطی کی طرف جا رہا ہے، لیکن جتنوں کو پکڑ کے لے جائے گا وہ ساروں کا وبال اس کے اوپر ڈالا جائے گا، اکیلے کا ایک کا گناہ نہیں ہے، جتنے لوگ اس کے بلانے کی وجہ سے اس کے گناہ میں مبتلا ہوں گے وہ سبوں کا وبال، سبوں کا گناہ اس بلانے والے کے نام اعمال میں بھی ڈالا جائے گا، کیونکہ تو بلا کر ان کو لے گیا ہے، لہذا تیرا گناہ بھی تیرے سر پر، اور جتنے لوگ یہ برائی کریں گے اس برائی کا وبال بھی تیرے سر پر پڑے گا۔ اور بعد والوں کے گناہوں میں سے کچھ کم کر کے نہیں، جتنا انہیں گناہ کیا اس کو تو پورا پورا بدلہ اس کو ملیں گا، پوری سزا اس کو بھی ہے، لیکن بلانے والے کو بھی برابر جتنا یہ گناہ کیا اس کو بھی برابر اتنا گناہ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آ کر کتنے ہزاروں سال گزر گئے، ہزاروں سال پہلے وہ دنیا میں تشریف لائے تھے، ان کے ایک بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کر دیا، یہ زمین کا پہلا قتل ہے، اس سے پہلے کوئی قتل نہیں ہوا تھا، پہلا قتل جو زمین پر ہوا قابیل نے اپنے سگے بھائی حابیل کا قتل کر دیا، مار دیا۔ اب اس کے بعد اس سے پہلے قتل کرنا مارنا کس کو معلوم تھا کہ ایک انسان دوسرے انسان کی جان لے لے، قتل کر دے؟ تو قتل کرنے کا سلسلہ، یہ قتل کرنے کی بنیاد کس نے ڈالی؟ قابیل نے ڈالی۔ تو اب قیامت تک جتنے قتل ہوتے جائیں گے ہر قاتل کو قتل کرنے کا گناہ ہے ہی ہے، لیکن اس کا گناہ اس قابیل کے نام اعمال میں بھی ڈالا جائے گا، کیونکہ یہ برائی کی ایجاد تو کیا۔ آج بھی اگر کوئی کسی کا قتل کر رہا ہے تو صرف اس کا وبال صرف قاتل کے نہیں، وہ قابل کو بھی اس کی سزا دی جائے گی، اس کی سزا بڑھتے ہی جا رہی ہے، کیونکہ یہ برائی کی ایجاد تو کیا، وہ برائی کا آغاز تو ڈالا، بیل تو لگائی، جڑ تو بویا ہے۔ تو اب لہذا اب جتنے لوگ اس میں بگڑتے جائیں گے اتنا وبال اس پہلے والے کو ڈالا جائے گا۔ اچھائی کی مثال بھی ویسی ہی ہے، برائی کی مثال بھی ویسی ہے۔ اچھائی کی طرف بلانے والے کو جس طرح ثواب دیا جاتا ہے، برائی کی طرف بلانے والے کو بھی ویسے ہی وبال اور گناہ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے تنہا گناہ کرنا یہ بھی برا ہے، لیکن اس سے زیادہ برا یہ ہے کہ غلط کام کرنے جاتے جاتے اپنے 4 دوستوں کو ساتھ لے کے چلے جائے، یہ اور برا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا نہ کیا جائے تو کوئی جا رہا ہے فلم دیکھنے کے لیے، اکیلے کیوں جاؤں، 4 دوستوں کو بولا چلیے آپ بھی چلیے میرے ساتھ، ٹکٹ یہ لگایا یا وہ الگ بات ہے، لیکن بلا کے تو یہ لے گیا۔ اب جا کر وہ جتنا بے حیائی کی چیزیں وہ دیکھ کر آئے ہیں تو پھر دیکھنے والے کو تو اپنا گناہ ہے، جو بلا کر لے گیا اس کے اوپر یہ سبوں کا وبال ہے، سبوں کا اس کو وبال ہے۔ اسی لیے برائی کو فروغ دینے سے بچیں، برائی کی طرف خود اکیلے بھی کرنا برا ہے، اور دوسروں کو برائی کی طرف بلانا، دعوت دینا، یہ اور زیادہ برا ہو جاتا ہے۔ تو یہ خواہ مخواہ
اپنے نامہ اعمال میں ایسی برائیاں ڈال لینا ہے کہ اگر کوئی برائی کی ایجاد کر کے چلا جاتا ہے، کوئی برے کام کا کوئی لوگوں کو دعوت دے کر چلے جاتا ہے، تو پھر وہ چاہے زندہ رہے یا مر جائے برابر اس کا وبال، اس کا نقصان اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ کیا یہ کم ہے جو حدیث شریف میں بیان کیا گیا کہ ہر قتل کی سزا جتنی قاتل کو دی جائے گی اتنا ہی قتل کا وہ وبال قابل کے نام میں بھی لکھا جاتا رہے گا، اور قیامت تک اب جتنے قتل ہوں گے سب کی سزا اس پہلے والے کو دی، تو ڈالا یہ تو ایجاد کیا، لہذا ہر ایک کا وبال اب تیرے سر پر رہے گا۔ نیکی کا معاملہ بھی ایسے ہی، اسی لیے یہ ہو کہ گناہ دوسروں کو برائی کی طرف بلانے سے بچیں، دوسروں کو برائی کی طرف ملوث کرنے سے ہم بچیں، برائی کی دعوت دینے والے نہ بنیں بلکہ اچھائی کی دعوت دینے والے بنیں۔ اچھائی کی طرف اگر آپ بلاتے ہیں کسی کو، آپ کو بھی ثواب ہے، اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے، آپ زندہ رہیں یا دنیا سے چلے جائیں، ہمیشہ ہمیشہ جب تک وہ عمل ہوتا رہے گا آپ کو ثواب دیا جاتا رہے گا۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ دیکھیے الیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی فائدہ ہوتا ہے جس کی وہ کوشش کیا، جتنے محنت وہ کیا اتنی ہی نیکی ملے گی، جتنا عمل اتنی نیکی، کسی اور کا عمل اس کو کیسے ثواب فائدہ پہنچاتا ہے؟ تو یاد رکھیے یہ بھی وہ جو عمل کی تبلیغ کر رہا تھا نا، تبلیغ بھی تو عمل ہے، یہ اسی عمل کا نتیجہ ہے، یہ بھی عمل سے ہٹ کے نہیں ہے۔ جیسے ہم اپنے لیے کچھ کام کر رہے ہیں یہ خود کا عمل ہے، اور لوگوں کو دعوت دینا یہ بھی تو عمل ہے، اور دونوں کو جو دعوت دے رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جتنے لوگ اس پر عمل کرتے جائیں گے دعوت دینے والے کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ آیت کے خلاف نہیں ہے بلکہ آیت کے عین مطابق ہے کہ داعی کو بھی اتنا ہی ثواب دیا جاتا ہے جتنا کہ اس کی دعوت پر عمل کرنے والوں کو ثواب دیا جاتا ہے، بغیر ان کے ثواب میں کمی کیے کہ پہلے والے کو وہ برابر ملتا رہتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اب یہاں پر جب دعوت کی بات آئی تو یہ بھی یاد رکھ لیں، دعوت دینے کے لیے، کسی کو اچھائی کی طرف بلانے کے لیے انداز اختیار کیسا کیا جائے؟ قرآن میں اس سلسلے میں فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب اللہ کے راستے کی طرف، خدا کے دین کی طرف بلاؤ، تو کیسے بلاؤ؟ حکمت کے ساتھ عمدگی کے ساتھ، نصیحت کر کے، جارحانہ انداز میں، اور اس طرح کے سخت لب و لہجے میں اگر کسی کو دعوت دی جائے تو بجائے فائدہ ہونے کے اور الٹا ہی اس کا نقصان ہوتا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اسلام نے ہمیں اصول بتائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت دینے کا طریقہ کیسے تھا کہ سخت سے سخت دشمن بھی اگر وہ آتا اور بات سنتا تو وہ ماننے پہ مجبور ہو جاتا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ اگر اپنی دعوت کو مؤثر بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ سامنے والا کس لیول کا ہے اور اس کے سامنے بات کیسے کی جائے۔ آتے ہی ایک ہی دن میں یہ پوری بیان کر دیں، پلٹ کے الٹے پاؤں واپس چلا جاتا ہے، نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایک صاحب آئے، ابھی مسلمان ہوئے، نئے مسلمان، اب آپ ان کو بلا کے بولے دیکھ تو مسلمان ہو گیا نا، سردی ہو کہ گرمی ہو ہمیشہ وضو کرنا پڑتا، صبح میں ٹھنڈا، اور جو ہے رمضان آیا تو دن بھر بھوکا رہنا، رات میں تراویح پڑھنا اور سحری کرنا اور زکوٰۃ دینا، پھر حج کرنا، یہ ساری چیزیں بیان کریں گے تو پھر وہ کہے گا میں جدھر سے آیا تھا ادھر ہی واپس چلا جاتا۔ یہ طریقہ نہیں ہے، یہ انداز آپ نے غلط اختیار کیا اور اس آنے والے کو آپ برگشتہ کر کے دلا دیے، اس کو بدظن کر دیا۔ ایک شخص نئے مسلمان ہوئے، دیکھیے آپ نوجوانوں کے لیے مؤثر لائحہ عمل کیا ہوتا ہے ان پہ دین کی دعوت دینے کے لیے۔ دیکھیے ایک نوجوان آئے حضور علیہ السلام کے پاس، کہے کہ حضور وہ اسلام قبول کیے، فرمائے مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میاں 5 وقت کی نمازیں پڑھو، یہ فرض ہے۔ حضور بولے ٹھیک ہے، مسلمان ہونے کے یہی کرنا ہے کہ نماز پڑھنا ہے 5 وقت کی، ٹھیک ہے میں نماز پڑھنے کے لیے تیار، وہ قبول کر لو۔ ایک ساتھ ساری چیزیں ان کو نہیں بیان کیجیے، نماز پڑھنا ہے 5 وقت 5 وقت۔ اب جب نماز پڑھ رہے ہیں، جب نماز ان کا دل لگ رہا ہے اور ایسا شوق اور ذوق پیدا ہوا کہ حضور یہ 5 ہی وقت کی نمازیں کیوں بتا رہے ہیں، کچھ اور تو بتائیے۔ تو فرمایا 5 وقت کی نمازیں تو فرض ہے، اس کے علاوہ تم جتنا پڑھو نفل ہوگی تمہیں اجازت ہے، تمہیں اجازت ہے۔ اس کے بعد اور کچھ بتائیے مجھے، صرف 5 ٹائم کی نماز پڑھ لینا، بھائی اور پڑھنا چاہتے ہو تو نفل ہے پڑھ لو، صرف 5 وقت پورے 24 گھنٹے میں 5 بار ٹھیک ہے کر لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد اور کچھ بتائیے، کچھ کرنا ہے کیا؟ فرمایا دیکھو اگر تم صاحب نصاب ہو، صاحب اس نصاب ہو تو مال پر 1 سال گزر جائے تو سال میں 1 مرتبہ اپنے مال کا اتنا حصہ زکوٰۃ نکالنا، بس اتنا ہی دینا ہے۔ کہا ہاں اگر کچھ اور صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہو تو نفل ہے، اس میں تمہاری مرضی، فرض تو یہ زکوٰۃ دینا ہے، اس کے بعد نفل طور پر کچھ خرچ کرنا چاہتے ہو، خیرات کرنا چاہتے ہو، تمہاری مرضی۔ کہا ٹھیک ہے، اور بول جائیے اور بولیے۔ دیکھو میاں رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا ہے، وہ 1 مہینے میں اور بھی کچھ سال بھر کچھ بھی نہیں ہے، اگر کرتے ہو تو نفل ہے، تم جب رہنا چاہو تمہارا اختیار، فرض تو یہی ہے کہ رمضان کے روزے، اور زندگی میں 1 مرتبہ، یہ تو سال میں 1 بار ہے، زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے۔ تو فرما اٹھے، نئے آئے تھے، بولے حضور آپ نے کہا کہ نماز روزہ زکوٰۃ حج کلمہ تو پڑھ لیے، 5 ارکان اسلام ہیں، اور 5 ارکان اسلام میں کرنا کیا ہے؟ کلمہ تو پڑھ لیے اور مرتے دم تک کلمے پہ باقی رہنا ہے۔ نماز ہی ہے جو روزہ نہ پڑھنی ہے، نماز ہی ہے جو روزہ نہ پڑھنی ہے، بلکہ زکوٰۃ سال میں 1 بار ہے، روزہ سال میں 1 بار، حج پوری زندگی میں 1 بار۔ کہا حج تو پوری زندگی میں 1 بار کرنا، یہ تو کر لوں گا، زکوٰۃ اور روزہ سال میں 1 بار ہے، ٹھیک ہے وہ بھی کر لیتا ہوں۔ اب روز کرنا کیا ہے؟ بس نماز پڑھنا ہی ہے 5 وقت کی، ایک ہی کام ہے، باقی سال میں 1 ہے، وہ کوئی بات نہیں، کر لیتا ہوں یقین کے ساتھ، وعدہ کر رہا ہوں اور اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں، آپ 5 بولے نا، اب اس کے علاوہ جو بھی کر رہے ہیں نفل ہوگا وہ کر لوں گا، 5 کے علاوہ 6واں کام نہیں کرتا میں۔ نئے شخص ہیں، کیا بولے 6واں کام نہیں کرتا، اب اس میں کوئی اضافہ بھی نہیں کروں گا، اس میں کوئی 5 کو کبھی 4 ہونے نہیں دوں گا، اور 5 میں کبھی 6واں آنے بھی نہیں دوں گا، 1 کم بھی نہیں کرتا ہوں، 1 زیادہ بھی نہیں کرتا ہوں، آپ جتنا بولے سب کرتا ہوں۔ پکی بات ہے، گاؤں کے لوگ آتے ہیں بولے بس آپ 5 بول دیے، بس 5، کوئی کمی بھی نہیں کرتا زیادہ بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے حضور میں ٹھیک ہے جا۔ اس کے بعد وہ پلٹ کر جا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدق، یہ شخص کامیاب ہو گیا، یہ جو وعدہ کر کے جا رہا ہے کہ میں زندگی مرتے دم تک اس پہ قائم رہوں گا، بس اس پہ یہ قائم رہ جائے کہ اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو دیکھو یہ کامیاب ہے۔ کسی کامیاب کو دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لو جو اس ارادے کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ اٹھا ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا نبی نے جن چیزوں کے بارے میں مجھے سمجھایا ہے زندگی میں کوئی چیز کو چھوڑوں گا نہیں، اور اس کے اندر سے کسی اور چیز کو اضافہ کروں گا بھی نہیں۔ لیکن جب کرنا شروع کیے تو فرض ہے، مستحب نفل بھی اسے کوئی نہیں چھوڑتا تھا، کرتے کرتے جب عادت اس پڑ گئی اس کے اندر سے مزہ آنے لگا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں یہ ہوتا ہے انداز سمجھانے کا۔ ایک گاؤں کے صاحب آ گئے مسجد میں، اب گاؤں کے لوگ ہیں، مسجد کے آداب وہ بیچاروں کو نہیں معلوم تھے، مسجد میں کھڑے کھڑے وہ پیشاب کر دیے۔ اب جیسے ہی وہ پیشاب کر رہے تھے مسجد کے اندر، صحابہ دیکھتے ہی دوڑ کے آئے۔ اب دیکھیے مسجد کے اندر کوئی پیشاب کر دے تو کیا ہوگا، غصہ آئے گا سب کو۔ صحابہ دوڑ کے جا رہے تھے ان کو پکڑنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رک جاؤ مت جاؤ، روک دیا صحابہ، کوئی نہیں جانا بس رک جاؤ۔ کیوں ہوگا کیا، یہ دیکھیے اس دانش مندی اس میں ہے، پورے مل کے ان کے پیچھے بھاگیں گے تو کیا ہوگا۔ وہ آدمی ڈر کے یہاں سے وہاں بھاگے، پیشاب کر رہا تھا تو ایک جگہ گر رہا تھا، اب پیچھے پڑیں گے تو یہاں سے وہاں تک بھاگے گا تو پورے علاقے میں پیشاب گرے گا، ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ایک آدمی کونے میں پیشاب کر رہا ہے، اس کو ڈرا کے بھگاؤ، ویسے ہی اٹھ کے بھاگے گا
تو پورا علاقہ خراب ہوگا. تو فرمایا مت جاؤ، کوئی نہیں جانا، رک جاؤ. اس کے بعد بل انہیں جو کر لیں تو اب شروع کر دیے ہیں. روکنا ہو تو پہلے روک سکتے تھے. اب بیچارہ پیشاب کر رہا ہے تو بیچ وقت اس کو روکیں گے تو وہ تو اس کے لیے بھی ایک نقصان ہے. اور دوسرا کہ تم اس کو ڈرانے کے لیے پیچھے بھاگو گے تو وہ بھاگے گا تو پیشاب ایک جگہ ہے اب پورے علاقے میں پھیل جائے گا، رک جاؤ. اس کے بعد جب وہ پیشاب کر لیے خود ان کو بلائے. کیا ہے میاں مسجد کا ادب ادب کچھ نہیں معلوم، کیا پیشاب خانہ سمجھا اس کو، ڈانٹ ڈپٹ کرتے. صحابہ غصے میں تھے، حضور نے کچھ نہیں فرمایا، کچھ نہیں فرمایا، کیونکہ نہیں معلوم بیچاروں کو کہ کیا ہے. گاؤں کے رہنے والے، جنگل کے رہنے والے لوگ تھے. فرمایا، بلا کر فرمایا دیکھو یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. انما بنیت لعبادت اللہ تعالی و ذکری، یہ اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا اور یہاں پر اللہ کا ذکر کے لیے یہ ذکر کیا جاتا. اور یہ تم یہ کر رہے ہو، یہ حرکت مسجد میں نہیں کرنا، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، یہاں پر یہ نہ کیا جائے. اس کے بعد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے. اس کے بعد فرمایا لاؤ، جو صحابہ غصے میں تھے ان کو پکڑ کے مار، ان کو لاؤ تم مٹھی ڈال دو لا کر اس کے اوپر اس کو جیسا صفائی کا طریقہ تھا مٹھی ڈال کے کر کے جو کرنا تھا وہ بھی کر دیا. اس کے بعد مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ دیکھو طریقہ سمجھانے کا یہ ہوتا ہے. ایک صاحب تھے گاؤں سے، جو جنگلوں میں بکریاں چرانے والے بھی ایسے لوگ ہوتے تھے، آتے تھے، مسلمان ہو رہے تھے. وہ تہذیب سے اتنے زیادہ واقف نہیں تھے، لیکن رہتے رہتے حضور کی صحبت میں رہ کر ایسے چمکے کہ دنیا کو اخلاق سکھانے والے بن گئے. وہ ایک صاحب آئے، مسجد میں تھوک دیے. اب مسجد میں تھوک کر دیکھ کر جو لوگ تھے وہ تو غصے میں آ گئے. اب وہ صاحب کو سمجھانا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے، اپنے ہاتھ سے لے جا کر اس کے اوپر مٹی ڈال کے آئے. یہ ہزار نصیحتوں سے بڑی یہ نصیحت ہے. جب دیکھا کہ پیغمبر اسلام خود اپنے ہاتھوں سے جا کر یہ کام کر رہے ہیں، اس کے بعد سمجھ گئے کہ نہیں، میں کچھ غلط کام کر دیا، آئندہ یہ چیز میرے سے نہیں ہونی چاہیے. پھر زندگی میں کبھی ان سے وہ کام نہیں ہو سکتا تھا. تو کبھی جیسا شخص ہوتا ہے اس کے لحاظ سے وہ طریقہ اپنایا جاتا ہے، تو وہی طریقہ جب مؤثر ہوتا ہے. ہر ایک کے لیے ایک ہی طریقہ نہیں، جیسے شخصیت بدلتی ہے طریقے بھی بدلنا پڑتا ہے، انداز بھی بدلنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سبوں کو حدیث شریف کا صحیح فہم عطا فرمائے، دین کی دعوت دینے والا بنائے، برائیوں سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.